الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کے محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، رب کو کیسے راضی کریں، اللہ کو کیسے راضی کریں۔ ایک سوچنے والی چیز ہے، فکر کو تحریک دینے والی چیز ہے، ہماری سوچ کو ابھارنے والی ایک چیز ہے، اور ہم کوشش کریں گے جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں کچھ نکات ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میں جب یہاں یا کہیں بھی بیان کرتا ہوں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نعت شریف بھی آپ کو سناؤں، تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، انشاءاللہ نعت شریف بھی آپ کو سناتا ہوں۔ چلیے نعت شریف ہی سن لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر سے پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مرحبا، سب مل کر بولو
اور پیار سے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مالک کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، شمس الضحیٰ بدر الدجا، میرے نبی میرے نبی، شمس الضحیٰ بدر الدجا، میرے نبی میرے نبی، نور خدا نور الہدا، میرے نبی میرے نبی، نور خدا نور الہدا، میرے نبی میرے نبی، خوف سزا فکر جزا تیرے حوالے سب کیا، خوف سزا فکر جزا تیرے حوالے سب کیا، تم ہو میرے حاجت روا، میرے نبی میرے نبی، تم ہو میرے حاجت روا، میرے نبی میرے نبی، شمس الضحیٰ بدر الدجا، میرے نبی میرے نبی، نور خدا نور الہدا، میرے نبی میرے نبی، ڈرتا رہوں اللہ سے بچتا رہوں اس راہ سے، ڈرتا رہوں اللہ سے بچتا رہوں اس راہ سے، جس سے منع تم نے کیا، میرے نبی میرے نبی، جس سے منع تم نے کیا، میرے نبی میرے نبی، شمس الضحیٰ بدر الدجا، میرے نبی میرے نبی، نور خدا نور الہدا، میرے نبی، بولو میرے مل کر بولو میرے نبی، آواز آنی چاہیے اچھی سے، میرے نبی میرے نبی، اتنا کرم فرمائیے روزے پہ بلوائیے، اتنا کرم فرمائیے روزے پہ بلوائیے، ہجر میں ایک عرصہ ہوا، میرے نبی میرے نبی، ہجر میں ایک عرصہ ہوا، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے اخلاق کی دولت ملے اور علم کی وسعت ملے اخلاق کی دولت ملے اور علم کی وسعت ملے اور دیجئے اپنی بلا میرے نبی اور دیجئے اپنی بلا میرے نبی شمس و ضحا بدر و دجا میرے نبی نور خدا نور الہدا میرے نبی ذکر خدا کرتا رہا اور سرورا جب میں مروں ذکر خدا کرتا رہا اور سرورا جب میں مروں ہو سامنے روضہ تیرا سامنے روضہ تیرا میرے نبی شمس و ضحا بدر و دجا میرے نبی نور خدا نور الہدا میرے نبی نور خدا نور الہدا میرے نبی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله دل میں میرے قرآن تیری ثنا پہچان دل میں میرے قرآن تیری ثنا پہچان رضوان کی ہے دعا میرے نبی رضوان کی ہے دعا میرے نبی شمس و ضحا بدر و دجا میرے نبی نور خدا نور الہدا میرے نبی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور والا آیا ہے نور لے کے آیا بولو نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے. اللہ کو ہم کیسے راضی کریں، اس پر آج تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. انسان اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کس کو بنایا اللہ نے؟ انسان کو. اور پھر اس کے ذمے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. اسی طرح پیدا کرنے کا جو ایک مقصد بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا فرمایا مگر اس لیے کہ وہ کیا کریں؟ ہماری عبادت کریں. اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری مخلوق ہے اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، وہ بھی اللہ کی مسلسل عبادت کرتے ہیں. جیسے نماز کو ہی لے لیجئے، تو نماز جو ہم پر فرض ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں فرشتوں کو جن حالتوں میں دیکھا. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، تو وہ قیامت تک اسی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، سجدے میں ہیں، کچھ قعود میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی یہ ادائیں بہت پسند آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اداؤں کا ایک مجموعہ نماز کی شکل میں مسلمانوں کو معراج کے تحفے کے طور پر عطا فرما دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ چاروں حالتیں نماز میں ہم کو عطا فرمائی گئی. قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہیں، قعود بھی ہیں، یہ سب ہے. فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں. اچھا، فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ، اور ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ. فرشتوں کی عبادت میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. یفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. انسان ڈائیورٹ ہوتا ہے ادھر سے ادھر، نماز میں بھی کچھ اور حساب کتاب کرتا رہے گا، حج میں جائے گا تو کچھ اور سوچتا رہے گا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیالات اس کے دل دماغ میں آتے رہیں گے، اس کو ستاتے رہیں گے، وسوسے اس کے دماغ میں آتے رہیں گے، ان سے پریشان ہوتا رہے گا. اور یاد رکھو وسوسے جو ہے نا، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. مجھے آج کل بہت فون آ رہے ہیں اس سلسلے میں، میرے دماغ میں ایسا آتا ہے، میں نماز میں جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو تسلی دی، کہا یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے. اور ایک طریقے سے یہ ہمارے ایمان کی علامت بھی ہے، جیسا کہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، چور اسی جگہ پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، اور یہاں ڈاکو جو ہے وہ شیطان ہے، جس سے اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اوپن. اچھا، انسان کی ایک فطری خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی اوپن اینیمی اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ برابر اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. جیسے ہمیں پتا ہے کہ سانپ کا کام کاٹنا ہے تو کوئی جا کر کے سانپ سے دوستی تو نہیں کرے گا. کچھ لوگ پالتے بھی ہیں اس کو، تب بھی اس سے احتیاط تو رکھتے ہی ہیں نا، کہ اس کو کاٹنے بھی دیتے ہیں کہ آجا ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے، سانپ ہے، لیے مجھے کاٹ لے، ایسا تو نہیں کرتے. تو اس کو ایک ڈسٹنس پر یا ایک اس کا میتھڈ ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کا، اس کو ہینڈل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. کتے کو لوگ پالتے ہیں لیکن پتا ہے کہ کب تک پاگل نہیں ہوا تب تک، جہاں پاگل ہوا تو پھر اس کو تو آپ تو پاگل نہیں ہوئے نا کہ اس کو پھر اس کو دوست بنائے.
تو جہاں دشمنی آئے گی انسان اس سے کنارہ کش ہوتا ہے، جہاں نقصان نظر آتا ہے انسان اپنے آپ کو، اپنا دامن اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اللہ نے کلیئرلی قرآن پاک میں جب سے ازلی دشمن ہمارا جو اور قیامت تک جو ہمارے پیچھے لگا رہے گا، وہ وسوسہ ڈالتا رہے گا، وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہے گا، اس کے باوجود بھی ہم اس سے بچاؤ کی تدبیریں جو دی گئی ہیں وہ نہیں کرتے، اور ہم اسی میں لگے رہتے ہیں، اس کو دوست بناتے، ایسا تو نہیں کہوں گا، لیکن اس کے جال میں پھنستے رہتے ہیں ہم پتہ ہونے کے باوجود بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے احتیاطی تدابیر کریں۔ تو ایک چیز یاد رکھو کہ اس امت پر اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ یہاں وسوسوں پہ پکڑ نہیں ہے۔ دماغ میں اگر کوئی وسوسہ آ گیا اور آپ اس کو دفع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے، تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ ہاں، حرم شریف میں جو ہے نا وہاں اس کی سخت پکڑ ہے، حدود حرم کے اندر برے خیال بھی لاؤ گے تو پکڑ ہوگی۔ اس کی اور تفصیل بھی ہے انشاءاللہ، لیکن ایک جنرل میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہاں پر۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس پر دھیان نہ دیا جائے، وسوسہ اگر آتا ہے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے، آپ بار بار اس کے بارے میں سوچتے رہو گے تو پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ کا۔ اس کی ایک سمپل مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور ہر بچہ اس مثال سے اچھی طرح سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں تو کچھ شریر بچے ہوتے ہیں، کچھ نوٹی بوائز ہوتے ہیں وہاں پر، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چھیڑیں، اور وہ الگ الگ نام آپ کے رکھتے ہیں۔ ہر ایک بچے کا کلاس میں کچھ نہ کچھ نام تو رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی نام سے وہ آپ کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو چڑھا رہے ہیں تو چڑھانے کا مزہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ جو چڑھتا ہے اس کے ساتھ یا جو نہیں چڑھتا اس کے ساتھ؟ جواب دیجئے۔ جو چڑھتا ہے اس کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ جیسے ایک لطیفہ مجھ کو یاد ہے، تھوڑا سا مسکرائیے آپ۔ وہ اکبر بادشاہ کے زمانے کی بات، ایک شخص تھا، اس کو بہت شوق تھا کہ لوگ مجھے پنڈت کہیں، لیکن پڑھا لکھا تو تھا نہیں۔ پنڈت وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو کہتے نہیں تھے۔ تو ایک دن راستے سے گزر رہا تھا تو بیربل سے ملاقات ہو گئی، پریشان نظر آیا تو بیربل نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میری خواہش ہے کہ لوگ مجھے پنڈت کہیں، لیکن لوگ مجھے پنڈت کہتے نہیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن جیسا میں بولتا ہوں ویسے کرنا۔ کیا کرنا ہوگا؟ کہا یہ کرنا کہ جب تجھے کوئی پنڈت پکارے نا، اٹھا کے ایک پتھر مارنا اس کو۔ یہ بول کے اس کو بھیج دیا ادھر، اور ادھر گلی کے کچھ نوٹی بوائز کو پکڑا، ان سے کہا جاؤ وہ جا رہا نا اس کو ذرا پنڈت پکار کے دیکھو، مزہ آئے گا۔ اب وہ بچے گئے اور انہوں نے ایک دیوار کے پیچھے کھڑا رکھے پنڈت، تو اس نے اٹھایا پتھر، کون ہے وہ؟ تو یہ بھاگے، پھر باہر نکلے، پھر کہا پنڈت، وہ پتھر اٹھا کے پھر بھاگا پیچھے۔ اب وہ ملتے کہاں تھے اس کو؟ یہ بھاگ رہا ہے پتھر لے کے، وہ چڑھا کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کرتے کرتے پورے گاؤں میں اس کا نام ہی لوگ بھول گئے اور پنڈت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ چڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ نہ وہ چڑھتا، نہ بچوں کو مزہ آتا، اور نہ پھر اس کا نام بدل جاتا۔ شیطان بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اگر یہ چڑھا، یہ ادھر گیا، مولانا مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، حضرت مولانا انصار صاحب دیکھو نماز میں کھڑا رہتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، رضوان صاحب دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے، فلاں صاحب دیکھو۔ اب شیطان کو مزہ آتا ہے کہ یہ بہت چھڑ رہا ہے، اب اس کو خوب پریشان کر۔
لیکن جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے شیطان کی شرارتوں پر دھیان نہیں دیتا، وہ یہ کہتا ہے تو چڑھاتا رہے، میں صرف یہی پڑھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کو مزہ نہیں آتا چڑھانے میں. یہ تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ میری شرارتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا بلکہ اور دھیان لگاتا ہے اللہ کی طرف، تو اس کو مزہ نہیں آتا، وہ نکل جاتا. وسوسے کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وسوسے پر دھیان نہ دینا. یہ ہے. تو آئندہ سے اگر آپ کو کچھ ایسا وسوسہ ستائے تو ایسا کرنا کہ وسوسے پر دھیان بالکل نہیں دینا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، پھر عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا بھی اظہار فرمایا، لیکن عبادت کے لیے فرشتوں کو بھی منتخب فرمایا. تو ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے؟ اگرچہ عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، عبادت انسان بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو درخت ہیں ہرے بھرے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جس میں جان نہیں ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اس کو سراہتے ہوئے اس کی حمد نہ کرے، اس کی تعریف نہ کرے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں شعور نہیں ہے اس کا کہ وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں. پھر انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیوں ہے؟ اور ایسی کون سی خصوصیت ہے انسان کے اندر جس سے وہ انسان بنتا ہے؟ تو ایک شعر یاد رکھیے، ایک شعر یہ ہے. اب یہ ٹاپک سے جڑی ہوئی باتیں اس لیے میں عرض کرتا ہوں، یہ ٹاپک آج فنش تو نہیں کر سکوں گا، اس کی کچھ جسٹ آف دیٹ بولتے ہیں نا، وہ دیکھ کر کے نکل جانا پڑے گا کیونکہ وقت بھی کم رہتا ہے، آپ کو جلدی گھر بھی جانا ہوتا ہے. ایک چیز سمجھو، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ایک شعر یہ ہے. دوسرا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. عبادت کے لیے فرشتے تو دن رات لگے ہوئے ہیں. پھر انسان کو جو انسانیت دی گئی ہے نا، وہ ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی. دین کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے کا نام. نصیحہ فرمایا اس کو، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے کا نام دین ہے، صرف چند عبادتوں کا مجموعہ دین نہیں ہے. تو اللہ کو جب راضی کرنا ہے تو اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے، بہت اہم فیکٹر ہے، کہ ہم انسان بن جائیں. اور انسان بغیر ادب کے نہیں بنے گا، اور انسان بغیر خیر خواہی کے اچھا انسان نہیں بن سکے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مانگو عائشہ، کیا مانگتی ہو؟ سبحان اللہ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ،
کم ظرف نہ بن، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، بولو ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ لے مانگ لے مانگ لے مانگ، اور کچھ مانگ لے اور کچھ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ۔ آواز بلند آنی چاہیے اللہ کی تسبیح، یہ مرکزی اجتماع ہے نا، تو آپ کی آواز بھی مرکزی بننی چاہیے۔ تو ام المومنین سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہیں کہ دریائے رحمت اتنا جوش میں ہے، اور پھر وہ دریائے رحمت کیسے ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں آپ فرما رہے ہیں مانگوں تو پھر میں اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق سے تھوڑا پوچھ لوں، مشورہ کر لوں کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں، کیونکہ اتنی بڑی بارگاہ میں مانگنا ہے تو پھر اسی شان کے مطابق مانگنا ہوگا نا۔ فرمایا جاؤ پوچھ لو اپنے والد سے۔ گئیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، مسکرا کر کے تو گئیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی عائشہ یا ام المؤمنین، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا کہ جب آپ معراج میں اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تھے اور اللہ کا اپنے دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات آپ کی ہوئی، تو اس وقت جو کچھ راز کی باتیں آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہوئی تھی وہ تو کوئی نہیں جانتا، اس میں سے کوئی ایک بات حضور بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ والوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے، وہ کہاں پہنچتے ہیں، فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ام المومنین آئیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ جب حضور مسکراتے تھے تو کیسے ہوتا تھا، وہ منظر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت۔ جب سلام میں یہ اشعار پڑھو تو پھر کہیں اپنے دل کو حضور سے جوڑو اور پھر پڑھو، تب مزہ آئے گا کہ یہ سلام پڑھنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، اس کا لطف کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں میں سب سے زیادہ راضی اس بندے سے ہوتا ہوں جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے۔ اس پر غور فرمائیے، سب سے زیادہ میں کس سے راضی ہوتا ہوں؟ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے۔ یہ دیکھیے انسان اور انسانیت کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ انسان
توڑنے سے نہ پہچانا جائے بلکہ وہ جوڑنے سے پہچانا جائے. جب یہ جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا تو پہلے تو صدیق اکبر مسکرائے اور اس کے بعد رونے لگے. دونوں حالتیں آپ پر، دونوں کیفیتیں آپ پر طاری ہو گئیں. پہلے آپ مسکرائے، اس کے بعد پھر رونے لگے. ام المومنین نے وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ میں مسکرایا اس لیے کہ کائنات کا مالک اور خالق، اس کی شان دیکھو، بے نیازی دیکھو اس کی، کہ بندے کے بظاہر اتنے چھوٹے سے عمل سے اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو کیسے راضی کریں؟ آج ہم یہی سیکھنا چاہتے ہیں نا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف چند باتیں آج عرض کر سکوں گا. یہ جوڑنے والا عمل اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. عبادتیں تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو فرض ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. مگر اس کے ساتھ اگر ہم یہ کر سکے کہ دل جوڑ دیے کسی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہم نے جوڑا. اور پتہ ہے آپ کو کہ دو لڑنے والوں کے بیچ صلح کرانے والے کو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو لڑانے والے مت بنو، ملانے والے بنو. یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب اس کو سن کر صدیق اکبر مسکرائے کہ اللہ کتنا کیا تیری عظیم شان ہے، کیا تیری شان بے نیازی ہے. ایک چھوٹا سا بظاہر عمل ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دل ہیں، اس کو کسی نے ملا، تو راضی ہو گیا اس سے، اتنے سے عمل سے تو راضی ہو گیا. لیکن پھر فرماتے ہیں میں رویا اس لیے کہ اگر کسی کا دل کسی نے جوڑا تو اللہ اتنا راضی ہوا، لیکن کسی نے اگر کسی کا دل توڑا تو پھر اللہ ناراض کتنا ہوگا. Every coin has the other side as well, flip side. So if this is head, then again it's tail on the other side. So if this pleases Allah, the other side displeases Allah. تو یہاں ہم جوڑنے پر اللہ راضی ہوتا ہے تو توڑنے پہ ناراض کتنا ہوگا. ایک پارٹ یہ ہوا اللہ کو راضی کرنا. مگر دوسرا اس کا کنسپٹ آپ یہ سمجھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، اللہ سے. تو ہم سب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مگر ہم اپنے آپ سے بھی یہ پوچھیں کہ کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں؟ اب آپ حیرت میں پڑیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے. کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ سے راضی نہ ہو؟ Is it possible کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں؟ بظاہر تو ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے یا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے. اللہ سے راضی نہ ہونے سے مراد یہ کہ اللہ کی جو تقسیم ہے نا، جو اس نے عطا فرمایا نا، اس پر ہم راضی نہیں ہوتے. کیسے؟ میں بہت چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو معاملہ، مگر ایسا نہیں ہو سکا. یہ کیا ہے یار؟ تو گویا اللہ نے جو آپ کے لیے لکھا تھا آپ اس سے راضی نہیں ہوئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. تو اللہ تو راضی ہے، وہ چھوٹے سے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور آپ اس کی اتنی بڑی تقسیم پر راضی نہیں ہیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ضرورت تو سب کی پوری ہوتی ہے، خواہش ہر کسی کی پوری نہیں ہوتی، اور خواہش کسی کی پوری ہوگی بھی نہیں. بھوک مٹانے کے لیے ضرورت صرف 2 روٹیوں کی ہے، ایک روٹی سے بھی بھوک مٹ جاتی ہے.
جان بچانے کے لیے وہ ایک روٹی بھی بہت زیادہ ہی ہے، صرف جان ہی بچانی ہو تو ضرورت اتنی ہے، مگر خواہش ہے بریانی کی، اور اگر وہ نہیں ملی اور کسی کو ملی ہے، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، اور میں شکایت کرنے لگا کہ ایسا کیوں، تو ہم اللہ سے کتنے راضی ہیں، اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی مشکل آ گئی، کسی کو بخار آ گیا، اب وہ پریشان ہے اور شکایتیں کر رہا ہے، یا اللہ ایک ہفتہ ہو گیا میرا بخار نہیں جاتا، جبکہ اس بخار کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کرتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی اس بات پر تحقیق کر چکی ہے کہ بخار جو ہے نا، فیور ان اٹ سیلف از ناٹ اے ڈیزیز، بخار کوئی بیماری نہیں ہے، بخار ایک انڈیکیٹر ہے کہ سم تھنگ از رانگ ان سائڈ۔ یہ تو تمہارے لیے اچھا کہ بخار آتا ہے تو تم جا کے دیکھتے ہو کہ بخار آ کیوں رہا ہے، بخار بیماری نہیں ہے، وہ تم کو گرم کر کے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے کہ بخار آیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ورنہ آپ نہیں جاتے، آپ کو نہیں پتا چلتا۔ اسی لیے بہت پہلے، کچھ سال پہلے شاید، میں نے ایک یہاں پر یہیں سے ایک بیان کیا تھا کہ دین کا درد، اس بیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ درد بھی اللہ کی نعمت ہے، درد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، درد لگنے سے، ٹھوکر لگنے سے درد ہوتا ہے، اگر آپ چلتے چلتے ٹھوکر لگی تو کیا ہوگا؟ درد ہوگا، تو آپ ناراض ہوئی، اللہ یہ کیا ٹھوکر لگ گئی مجھ کو۔ لیکن اگر یہ ٹھوکر لگنے کے بعد درد نہیں ہوتا نا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر زخم ہو گیا ہے۔ یہ درد ہی ہے جو آپ کی توجہ کو راغب کرتا ہے، یہ درد ہی ہے جو آپ کو اٹینشن دلاتا ہے۔ ورنہ ان لوگوں سے پوچھو جن کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، نیوروپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ اس درد کا احساس ہی اس کو نہیں ہوتا، اور پھر اندر زخم بڑھنے کے بعد، گینگرین ہونے کے بعد پتا چلتا ہے، اس وقت تو کاٹنا پڑتا ہے پیر، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ درد ہوا۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہارٹ کا درد ہی محسوس نہیں ہوتا، اور اسی لیے وہ علاج کے لیے نہیں جاتے ہیں، دکھے گا تو جائے گا، یہ درد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں کچھ دکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اسی لیے تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے نا، تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب ان آزمائشوں پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں، یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، اللہ نے جو دیا اس پر راضی ہیں۔ کوئی چھوٹی مصیبت آ گئی تو اس وقت یہ کہنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مصیبت میں تو مجھے مبتلا کر کے آزمائش کی میری، لیکن کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوگی اس کو تو نے ٹال دیا، میں اس پر راضی ہوں۔ ایک اللہ کی نیک بندی تھی، راستہ سے چلنے لگی تو ٹھوکر لگی تو انگوٹھے کا ناخن ہی نکل گیا، بہت شدید درد ہوا، تو کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں یہ ناخن ٹوٹا ہے آپ کا، خون نکل رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اور آپ کہتی ہیں الحمدللہ۔ کہا یہ ناخن جو نکلا ہے اس میں میری خوشی تو نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس میں اللہ کی خوشی ہے، تو جب اس میں اللہ کی خوشی ہے تو مجھے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں اس پر بھی اللہ کا شکر کرتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر ہم اس میں بھی اللہ سے راضی ہیں تو اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تو راضی ہے، لیکن ہم پہلے راضی ہو جائیں۔ بس یہ مختصر تمہید تھی جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس پر بہت ساری باتیں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ 11:30 بج چکے ہیں، پھر ذکر بھی کرنا ہے، پھر دعا بھی کرنی ہے، پھر آپ کو حلقوں میں بھی بیٹھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو صحیح معنوں میں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔